حضرت مولانا محمد شاہد صاحب جس مدرسے کے نظام کو چلا رہے ہیں کیلی کمسار کے رہنے والے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے یہاں بار بار آنا ہوتا ہے، آپ کی مسجد کے قریب بھی بزرگ رہتے ہیں، مولانا اللہ مہر مجروح صاحب جو خلیفہ ہیں، حافظ عبدالرشید صاحب رائے پوری کے، وہ یہیں پر رہتے ہیں، میں بار بار یہاں آتا رہتا ہوں، تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، حالانکہ مدرسہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن بچپن سے سنا جنت نشاء، اس مدرسے کا نام سنا ہے، لیکن اب مولانا شاہد صاحب یہاں پر تشریف لائے تو یہ مدرسہ انشاءاللہ بہت دور تک مشہور اور مقبول ہو جائے گا، اور یہ ادارہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے۔ میرا پور میں بہت سارے مدرسے نئے بھی بن رہے ہیں، پرانے بھی چل رہے ہیں، یہ بھی بہت قدیم ادارہ ہے اور اس کا فیض انشاءاللہ دور تک پہنچے گا۔ تو اپنے بچوں کو 3 طریقے سے مدرسے کا تعاون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجو، اور دوسرے نمبر پہ یہ مدرسے کے بارے میں اچھے کلمات کہو، تیسرے نمبر پہ یہ مدرسے کا مالی تعاون کرو، جیسا کہ ابھی آپ کر رہے تھے، یہ مدرسے اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں تھوڑے دن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ہم سب سے دعا فرمائے اللہ اپنے دین کا کام لے لے، جو اللہ نے کلام پاک کے اندر بھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن 3 مخصوص مخلوق ہیں، نوری، ناری، خاکی، انسان، جنات، فرشتے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس روئے زمین کے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، خبر کے طور پر، مشورے کے طور پر فرشتوں کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اوپر، میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم سب کی کیا رائے ہے؟ سارے فرشتوں نے یک لگتے زبان ہو کر فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات خونریزی کرے گی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب انسان اچھے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، دینی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان آ رہا ہے، سبھی لوگوں سے درخواست ہے روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، مالوں کی